شرک میں کیا چیز نہیں سمجھ آتی؟ شرک تو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، جی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، وہی شرک ہے۔ آگے سوال کرو۔ اس لیے اگر شریک سمجھ کر کہے آدمی، ایک تو وہ ہو جاتی ہے نا آپس میں، ایک تو وہ چلتی جا رہی ہے، اللہ رسول ایک ساتھ سبھی ملائے ہوئے، اللہ رسول کے احکامات پر چلو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی پابندی کرو، کہتے کہتے کہنے کا ٹون ہے کسی نے اس طرح کہا۔ اور اگر کسی نے شریک جان کر کہا کہ اللہ تو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شریک کرتا دھرتا ہے، اور اگر نہیں کہا، یہ رسول اللہ کو نہیں لگایا ساتھ میں، تو اللہ میاں کافی نہیں رہیں گے، کچھ ذرا کمزور پڑ جائیں گے، کچھ اس قسم کا عقیدہ ہے، تو بہرحال وہ کوئی بھی کہے، میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے، وہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر ایک عادتاً جیسے کہتا ہے آدمی، یا اس کا انداز ایسا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا ہو، اور شریک نہیں جانتا، اللہ کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول کو ان کا رسول جانتا ہے، تو ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بہت چیز عادتاً کہتے ہیں نا، جیسے آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سبزہ ہو گیا، بھائی ماشاء اللہ، کہا ہاں بارش نے سبزہ اگایا، کیا کہا؟ بارش نے سبزہ اگایا، بارش کی وجہ سے سبزہ اگا، بارش ہوئی سبزہ اگا، کچھ کہا۔ یہاں آپ کا عنصر یہ نہیں ہے کہ بارش خدا نہ خواستہ خدا کی شریک ہے، بارش نے سبزہ اگایا، دوسرا آدمی پیچھے سے ٹوکے گا نادان، اللہ نے سبزہ اگایا، تو وہ ٹوکنے والا بھی نادان ہوگا، اس لیے کہ کسی ایسے کہنے والے کا کہ بارش نے سبزہ اگایا، بارش کو خدا کا شریک نہیں جانتا، بلکہ جملے کو ایلوبریٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک معمولی جملہ بولتا ہے، سمجھنے والے کو کامن سینس استعمال کرنا چاہیے کہ کبھی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ بارش خدا ہے وہ سبزہ اگاتی ہے، بلکہ جملہ یوں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی، بارش نازل فرمائی، اس بارش کی برکت سے سبزہ ہوگا، اتنا بڑا جملہ کہنے کے بجائے تو ایک آ رہا ہے امت الربیع البقل، بارش نے سبزہ اگا دیا۔ لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے تو سامنے والے کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ بارش کو خدا نہیں جانتا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں کہتے ہیں آپ، یہ دوا بڑے فائدے کی، بھائی دوا نے فائدہ کر دیا، دیکھو اچھا ہو گیا، اگر تولا جائے تو آپ مشرک ہوں گے۔ اگر دوا کو آپ اس کی ذات میں شریک جانتے ہیں، دوا کو کچھ بھی کسی طرح کا فائل جانتے ہیں، تو آپ سے بڑا مشرک زمین پہ کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ محمد کفیل ہیں، محمد اسلام ہے، رضی الدین ہے، جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو سامنے کھڑے ہوئے احمد اور محمد صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ دوا خدا کی شریک ہے یا دوا فاعل کل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح نے کام کیا اور شفا کی، لیکن اتنا بڑا جملہ نہیں پڑتا۔ بات سمجھے نہیں سر؟ اس طرح کی بہت سی باتیں آج بلا وجہ نادانی میں پکڑی جاتی ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ پیر صاحب یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی کسے باشد پیر ہی اور رسول پر بڑی پریشانی ہے، ڈاکٹر کے حوالے بھی کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سرکار، جی ڈاکٹر صاحب صحافی کے حوالے، ڈاکٹر صاحب ہوا بھی بچا سکتے ہیں اس وقت، روتا ہے بڈھا جا کے، سو کو دیکھو مرتے ہوئے مریضوں کو، اور فتوا دینے والے کو جا کے اس کا شرک صاف کرے۔ جب اس کا بھی باپ اور بیٹا مرنے لگتا ہے تو یہ بھی جا کے وہی کہتا ہے۔ لیکن ہم انصاف کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر کو خدا جان کے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تدبیریں کریں گے، مجھ سے زیادہ کریں گے، میں انوسنٹ ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں دوا دے کر دواؤں کا جہاں تک تعلق ہے اس سے اس کو انجیکشن لگا کر اسے نہیں بچا سکتا، ڈاکٹر مجھ سے زیادہ اس بات میں ایلیجیبل ہے، جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ دواؤں کے ذریعے محنت کر کے بچا سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے، اللہ کے حکم سے بچا سکتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، محمد احمد ہے، تو یہ بات انڈر اسٹوڈ ہے، اسے مشرک نہیں کہیں گے، کہیں گے کیا آپ؟ نہیں کہیں۔ اس لیے جب کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ کو اللہ جان کر کہتا ہے، سپریم پاور جان کر کہتا ہے، رسول کی بات کہتا ہے تو رسول کو اس کے اختیار کے برابر جان کر کہتا ہے۔ اگر وہ ملاتا ہے تو بے شک وہ مشرک ہے، خدا کے پکڑا جائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کو اللہ ہی جانتا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتا ہوگا، ان کو خدا نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو، اعتقاد کو صاف کرے، اس کے سینے کو شرک سے پاک کرے اور اس کو صحیح دین اور ایمان کی حیثیت سمجھا دے۔ لیکن یہ بلا وجہ کی پکڑ جو یہ جملے بازیاں ہیں، اور آج کل کی لونڈے پڑھ پڑھ کر ان کے سمجھ پکڑ پکڑ کرتے ہیں، تم نے یہاں شرک کر دیا، خدا پکڑ، جب خدا جانے گا، خدا کا شریک کسی کو جانے گا وہی مشرک، لیکن وہ جانتا ہے اللہ کو، اللہ جانتا ہے۔ جب رسول کہتا ہے تو رسول تو پیغمبر ہو گیا، وہ اللہ کا ہو، بات سمجھ نہیں کرتا۔ اب وہ کبھی کبھی ایسے جملے ہو جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، ساون ملا لیتے ہیں، یہ ملانا نہیں ہو، جس طرح کی بات کہنی ہو اس طرح کی کہے،
جس انداز میں کہنا اس انداز میں کہے تو شکوک و شبہات نہ ہوں. لیکن خود اب سامنے والے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہر بات میں اس قسم کی بات نہیں پیدا کرنی چاہیے، شک نہ کرنا چاہیے. کیسے آپ یہ سوچیں گے یا کہنے والے پر کیسے یہ گمان کر لیں گے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جانا یا اللہ کے برابر جانا یا ان کا شریک جانا؟ اگر ایسا وہ جانتا ہے تو بے شک اسے توبہ کرنی چاہیے. اور کوئی بات واضح ہو گیا نہیں وہاں؟